سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے اور شرمگاہ کا زنا اس میں ڈوب جانا ہے۔ تو زنا ایک ایسی لعنت ہے جو پچھلی قوموں میں جب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں پر عذاب نازل فرمایا۔ ایک ایسی غلاظت ہے جس سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہے، انسانیت برباد ہو جاتی ہے۔ آج 31 دسمبر 2021 ہے، سال کا اختتام ہے، سال ختم ہوا، زندگی کا ایک بہت بڑا مرحلہ گزر گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور نیا سال، پھر اس کے بعد پھر اس کا اختتام، اور یوں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ انسان کا وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور وہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس جو چیز ہے وہ وقت ہے۔ جیسے کسی کے پاس برف ہے، وہ برف بیچ رہا ہے، برف بیچنے والا بڑا فکر مند رہتا ہے کہ مسلسل گھل رہا ہے، اور وہ چیختا ہے کہ جلدی سے خرید لو، برف جا رہا ہے، کہ ورنہ برف کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی زندگی گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور اس گھٹتی ہوئی زندگی میں آخرت کا مال تیار کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے اتنی زیادہ فکر کی آخرت کی کہ وہ لوگ اپنے وقت کو بھرپور استعمال کیا کرتے، کوئی لمحہ بھی رائے گا جانا نہیں دیتے۔ وہ کہتے کہ ہم اس وقت کے ذریعے آخرت میں اللہ کے بارگاہ میں سرخرو ہونے کا سامان تیار کریں گے۔ ہم حشر کے کامیابی کا اسی اوقات کے اندر تیاری کرنا ہے۔ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام اور مرتبہ پانے کے لیے اسی زندگی کے اندر جد و جہد کرنا ہے۔ اس کے لیے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا فکر آخرت ہوا کرتی کہ وہ روٹی نہیں چاپتے۔ کہتے کہ اگر میں روٹی چاپتا ہوں تو اس میں میرا وقت نکل جاتا ہے، میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، چاپنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس لیے وہ آٹے کو گھول کر پی لیا کرتے تھے کہ نہ، اس کے اندر ہی میرے لیے آسانی ہے، پیٹ بھر جائے گا اور میں پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ روٹی چاپنے اور روٹی بغیر چاپے آٹے کو پانی میں ملا کر پی لینے میں قرآن مجید کی 90 آیتیں پڑھنے کا مجھے فرق پڑتا ہے۔ 90 آیات میں پڑھ لیتا ہوں، جب میں اس کو پی لیتا ہوں تو میرا ٹائم بہت بچ جاتا ہے۔ پیٹ کی آگ تو کسی طرح مجھے بجھانا ہے، تو جو پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے ایسے سامان کر لیتے ہیں اور کم کھا کر اپنا وقت گزار لیتے ہیں، ان کی زندگیاں آسانی سے گزر جاتی ہے۔ جو زیادہ کھانا کا شوق رکھتے ہیں، ان کی زندگی میں مال زیادہ کمانا اور وہ مال کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرنا، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو آدمی کا دل اور دماغ اس کے اندر سست ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رزق کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، عبادت کی طرف اب اس کا دل خیال نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان تھوڑا بے رحم ٹائپ کا ہو جاتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بس میں ہوں، اچھا کھا لیا ہوں، میں بالکل آرام سے ہوں، کون بھوکا ہے، کون پریشان ہے، کسی کی طرف نظر نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں حالت میں ہوں ایسے سبھی لوگ ایسے ہی ہیں، سب کھا پی کر مست ہے، جیسے میں کھا پی کر مست ہوں۔ وہ اس طرح کا ذہن اور خیال اس کے ذہن اس کی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوکا رہا کرتے تھے، بہت زیادہ بھوکا رہا کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اے محبوب آپ چاہیں تو یہ پہاڑوں کو سونے کے بنا دے اور یہ آگ کے پیچھے چلے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ سونا چاندی میرے ساتھ ہو، زیور ہیرے جواہرات میرے ساتھ ہو، نہ، ان چیزوں کو پسند نہیں کیا، بلکہ اختیاری بھوک تھی۔ نہیں، ایسی بھوک نہیں تھی کہ نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی بھوکا ہو جاتا ہے۔ ہم جیسا کبھی بھوک کی وجہ سے رہتے کہ ہم سفر میں ہیں، اب راستے میں اتنی دور تک کھانا نہیں مل رہا تو بھوکے رہنا پڑا، تو یہ بھوک جو ہوتی ہے ہماری مجبوری کی بھوک ہے، کیونکہ اتنی دور تک کھانا نہیں مل رہا ہے تو مجبوراً ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھوک ہے وہ مجبوری کی بھوک نہیں ہے، بلکہ وہ اختیاری بھوک ہے کہ خود سے اختیار کیا کہ نہ، ہم نے نہیں کھانا ہے۔ تو یہ جو کمال ہے، یہ درجہ کمال ہے۔ فرشتے، ان کی جو صفتیں ہوتی ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھوک نہیں رکھی ہے،
اور فرشتے ایسا نہیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ پر بوجھ پڑ گیا، آدمی نے زیادہ کھا لیا ہے، پیٹ پہ بوجھ، اب سونے کو دل کر رہا ہے، کھانا بہت ہو گیا، بس یہیں پلنگ ہوتا تو یہیں پر لیٹ جائیں گے، کیونکہ کھانا ہو گیا ہے، تھوڑی دیر لیٹ کر اٹھتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کھانا اور اس کے بعد اس کا پیٹ کے اوپر جو بوجھ پڑ جاتا ہے، یہ چیزوں سے فرشتے پاک ہوتے ہیں، انہیں یہ تکلیف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک نہیں رکھی، وہ زیادہ غذا نہیں کھاتے، اس وجہ سے ان کے معدے کے اوپر بوجھ ہونے والا کام نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی فرشتوں والی جیسی ہو جائے، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر نورانیت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانے کی طرف توجہ دیں۔ ہم کھانے پر بے تحاشا گر پڑ کر کھانا کھانا ہے، یہ خیال اپنے دلوں سے نکال دیں، بلکہ کم کھانے کے اندر عافیت ہے، کم کھانا سنت ہے، بھوکے رہنا سنت ہے، یہ بہت زیادہ کھانا اور پھر کھا کر تھوڑا پھینک دینا، یہ سب یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مومن 1 آنچ سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنچ سے کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زیادہ شوق اور رغبت سے کھاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی انتڑیاں زیادہ ہے اور اس کی انتڑیاں کم ہے، انتڑیاں سب کے برابر ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ بہت رغبت ہوتی ہے کھانے کی، تو مومن کی رغبت نہیں ہوتی ہے زیادہ کھانا کھائے، یہ تو کافروں کا شوق ہوتا ہے زیادہ کھائے۔ تو 31 دسمبر آ گیا، چلو اب اس خوشی میں خوب زیادہ کھائیں، اب اس خوشی میں کیک کاٹیں گے، اب اس خوشی میں ناچیں گے، میوزک لگائیں گے، گانا گائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بے راہ روی کی چال چلیں گے اور پھر بے حیائی کا کام کریں گے اور زنا کے اڈے آباد کریں گے اور شراب خوری کریں گے، زنا کو عام کریں گے۔ یہ اس طرح کا معاملہ 31 دسمبر آتا ہے تو رات میں لوگ شروع کرتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ زندگی کا بہت سا وقت نکل گیا، اب یہ ٹائم تو ہے اللہ کی بارگاہ میں بندہ جو ہے رجوع کر لے کہ اب آئندہ میں گناہ نہ کروں، نہیں ملوں، آنے والا سال ملے گا نہیں ملا۔ 2020 آیا، سینکڑوں ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے، ایسی تکلیف آئی تھی، ایسی بیماری آئی تھی جس کا کبھی خواب و خیال میں بھی انسان تصور نہیں کرتا، ایک دوسرے سے انسان ہی ڈرنے لگ گیا تھا کہ کہیں یہ بیماری اس کے منہ سے میرے منہ میں نہ آ جائے، اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں نہ آ جائے، انسان کے جسم سے میرے جسم کو نہ چھو جائے، اتنا زیادہ خوف کا ماحول 2020۔ اور اللہ تعالیٰ نے خیر فرمایا اور ہمیں 2020 سے نکال کر 21 بھی ہم پر سے گزار دیا، خیر کے ساتھ اللہ نے 21 گزار دیا۔ اب اتنا قریب سے اموات کو دیکھنے کے بعد، اتنا قریب سے میتوں کو دیکھنے کے بعد، ایسی میتیں جنہیں کفن نہیں دیا گیا، ایسی میتیں جنہیں غسل نہیں دیا گیا، ویسے ہی دفن کیا گیا، انہیں نماز جنازہ نہ پڑھی گئی، ویسے ہی دفن کیا گیا، اتنی چیزوں کو دیکھنے کے بعد ابھی بھی اگر سمجھ نہ آئے، ابھی بھی خیال نہ آئے کہ کیسی موت آ سکتی ہے، تو پھر اب کون سا وقت ہوگا سمجھنے کے لیے؟ ہم نے سب کچھ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے ایک قبرستان میں 4 6 قبریں کھودی جا رہی ہیں ایک وقت میں، ایک ساتھ لے کر آئے جا رہے ہیں، اور پھر کہیں تو وہ حال ہے کہ شہر کے باہر میں دفنایا جا رہا ہے، نہیں، انسان کو یہاں پر بھی نہیں دفنائیں گے کہ ان کے جراثیم ہیں، اور زیادہ گہرا کھودیں گے، اوپر سے ٹراؤزر سے اندر لاش کو پھینک دیں گے، اور جو کپڑے میں دواخانے کو لے آئے تھے گھر سے، اسی کپڑے کے اندر پلاسٹک میں لپیٹ کر ایسے جیسے کوئی غلاظت ہو، جیسے کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ نجاست ہو، اور کوئی آدمی کرنے والا نہیں، بلدیہ کا جو موریاں صاف کرنے والا جو عملہ ہوتا ہے وہ ساتھ میں ٹھہر کر دفنا رہا ہے، کسی انسان کو وہاں پر جو رشتہ دار عزیز ہوتے ہیں انہیں نماز پڑھنے تک نہیں دیا گیا۔ ایسے حالات گزرے 2020 میں، تعجب ہوتا ہے، اس سے پہلے کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے۔ وہ رب ہے، اس نے بتانا تھا انسان کو کہ تیری اہمیت کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا تکبر کرتا ہے اور بہت زیادہ سائنسی ترقی سمجھتا ہے، میں نے بہت میڈیکل فیلڈ میں ہم نے تیاری کر لی، بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، ایک ایسی بیماری آئی جو سائنس نے اس کا حساب ہی نہیں لگایا اور اس سے پہلے بے تحاشا اموات ہو گئے۔ ایسے ایسے علاقوں میں جہاں پر جن کا دعویٰ تھا کہ ہم ہر بیماری کا علاج ہمارے پاس ہے، تو اٹلی اور روم کے اندر سب سے زیادہ بیماری آ گئی، یورپ کے اندر بہت زیادہ بیماری آئی، جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے بڑے بڑے دواخانے، ہم میڈیکل فیلڈ میں بہت زیادہ آگے ہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان حالات کو بتا دیا کہ وہ ابھی آگے نہیں بڑھے، بلکہ سب کچھ اللہ ہی کے قبضے اور اختیار میں ہے، وہ ہر بیماری کو نکال سکتا ہے اور نئی بیماری کے ذریعے انسان کو ششدر حیران کر سکتا ہے۔ تو حیران رہ گیا انسان، تو یہ خوف ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہمارے اسلاف تو بالکل معمولی سی چھینک آ جاتی تو ڈر جاتے تھے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر فکر آخرت کر لیتے، ان کا معمول تو یہ ہوتا کہ وہ راستے سے گزرتے تو اس وقت بھی آخرت کو یاد کرتے، کوئی پل پار کرتے تو پل صراط انہیں یاد آ جاتا،
وہ غسل کرتے تو وہ سمجھتے کہ آخری غسل میرا کیسا ہوگا، میں تو آج کر رہا ہوں، کوئی اور مجھے دے گا۔ ہمیں کہاں خیال ہوتا ہے؟ وہ لباس تبدیل کرتے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہ لباس تو پہننے کو دیا ہے، پتہ نہیں آنے والا لباس میں بدلوں گا یا میرا لباس کاٹ کر مجھے نکالا جائے گا اور کفن پہنا جائے گا۔ ان کی فکریں الگ ہوا کرتی تھی، ان کے خیالات الگ ہوتے تھے، تو وہ موت کو یاد کرتے تھے، وہ آخرت کو یاد کرتے تھے۔ وہ گھر سے نکلتے تو کہتے کہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں نکلوں گا یا لوگ مجھے لے کر گھر سے نکالیں گے۔ وہ سواری میں بیٹھتے، وہ اونٹ پر، گھوڑے یا خچر پر بیٹھتے تو وہ سمجھتے کہ آج تو میں بیٹھ کر جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون سا وہ وقت آئے گا کہ لوگ مجھے ایک الگ سے سوار کر دیں گے اور مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے، وہ سواری بھی میری ہونے والی ہے۔ تو اس طرح فکر آخرت ہوتی تھی۔ ہم اس کو بھول گئے، نیا سال کا جشن منا رہے ہیں اور سابقہ جو وقت گزر گیا اس میں کہ جو غلطیاں رہ گئی، اس میں جو کوتاہیاں رہ گئی، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی طرف فکر نہیں ہے۔ تو آخرت کی فکر یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو عطا کر دے وہ بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف اللہ کا اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ جو بندہ جتنا اللہ سے ڈرے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے۔ خدا کی قسم یہ دنیا بہت کم وقت کے لیے ہے ہمارے پاس، اس سے پہلے ہم دنیا چھوڑ دیں گے۔ یہاں ساری نظارے ایسے ہی رہیں گے، یہاں کی روشنیاں، یہ چمک دمک، یہ ساری چیزیں ایسے ہی چلتے رہیں گی، ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ہم سے پہلے والے بھی آئے، انہوں نے بھی بہت کچھ یہاں پر بنایا، ان کے بڑے بڑے باغ ہوا کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے کھیت ہوتے تھے، بڑے بڑے کھلیان ہوا کرتے تھے، وہ بہت بڑا سفر کیا کرتے تھے، وہ آسمانوں کی سیر کے لیے بھی چلے گئے، وہ جہازوں میں سفر کیے تھے، لیکن آج کہاں ہے؟ وہ ہے اور ان کی اندھیری قبریں ہیں جو ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو قبروں نے ان کے خون کو پی گئی، قبر ان کا خون پی گئی، ان کے ہڈیوں کو کھا گئی، ان کے گوشت کو سڑا گئی، ان کی آنکھیں بہہ گئی جسموں سے، ان کے زبان پر کیڑے پڑ گئے اور وہ ختم ہو گئے۔ نہ وہ رہے، نہ ان کا کفن رہا، نہ ان کا جسم رہا، نہ ہڈی، نہ گوشت، نہ پوست، کچھ بھی باقی نہ رہا، سب کچھ فنا ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا تو ان کی قبر پر لگا ہوا پتھر بھی باقی نہیں رہا۔ ہم بھی آج یہاں پر ہیں، عنقریب ہمارا بھی وقت پورا ہوگا۔ آدمی سمجھتا ہوں کہ میں تو صحت مند ہوں، میں تو جوان ہوں، میں تو ہٹا کٹا ہوں، میں تو دولت مند ہوں۔ نہ دولت باقی رہے گی، نہ یہ جوانی باقی رہے گی، نہ یہ خوبصورتی باقی رہے گی، نہ یہ اچھل کود کرنے والے قدم باقی رہیں گے، یا گھوم گھوم کر دیکھنے والی آنکھیں رہیں گی، نہ یہ بہت زیادہ بولنے والی زبان باقی رہے گی۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ باقی رہنے والی ذات وہ اکرام والے رب کی ذات ہے، وہ باقی رہے گا اور اللہ کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دن لائے گا، موت ہمیں بھی آ جائے گی، ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ہمیں اپنی فکر آخرت کرنا ہے اور اس کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ جس نے وقت کی قدر کی وہ کامیاب رہا۔ پیسہ آدمی کما رہا ہے تو وہ وقت کو خرچ کر کے ہی کماتا ہے۔ وقت گزرے گا تو قیمت بڑھتی ہے، وقت گزرے گا تو زمین کی قیمت اچھی آ جائے گی، وقت لگاؤں گا تو یہ ترکاری بھاجی بیچوں گا تو پیسہ آ جائے گا۔ ہر وقت روزانہ آدمی کچھ گھنٹے کام کرتا ہے، تب اس کی روٹی روزی آتی ہے، پھر اس کا گھر چلتا ہے۔ تو جس طرح گھر چلانے کے لیے اس کو کچھ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی آخرت میں کامیابی کے لیے کچھ گھنٹے اس کو کام کرنا پڑے گا۔ آخرت ایسے ہی حاصل نہیں ہو جائے گی۔ جنت ایسا نہیں کہ کوئی تشتری میں سجا کر دے دی جائے کہ آئیے حضرت یہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، نہ، ایسا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اعمال تولے جائیں گے۔ جو جتنا صراط مستقیم پر رہا، جو جتنا راست رہا، سیدھے راستے پر رہا، غلط راستوں پر نہیں گیا، وہ اتنا زیادہ صراط مستقیم پر رہا، وہ پل صراط اتنا تیزی سے پار کرے گا۔ اور وہ صراط ہے، وہ پل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، وہ بال سے باریک اور اتنا زیادہ تیز ہے جیسے تلوار کی دھار، اس پہ سے گزرنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی کیسے گزرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو گزارنا ہے، جنہوں نے اچھی زندگی گزاری، جنہوں نے راہ راست پر اپنا قدم رکھا، غلط جگہ نہیں گئے، بہکے نہیں، غلط مقام پر اپنے آپ کو نہیں ملوث کیا، وہ پل صراط پار کریں گے، وہ صراط پر تیزی سے گزر جائیں گے۔ شرابی، زانی، جواری، گالی گلوچ کرنے والے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، موسیقی کے دل دادا، ناچنے گانے والے، ماں باپ کو ستانے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے، ماہ رمضان کا ادب نہیں کرنے والے اور اپنی زبان سے گندے جملے نکالنے والے، لوگوں کی غیبتیں کرنے والے، لوگوں کی دل آزاری کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر انانیت کا پتلا بننے والے، خود پسندی اور تکبر میں گھرے رہنے والے، بات بات پر غصہ، جھگڑا اور گالی گلوچ اور جھوٹی قسمیں کھانے والے، مال اور تجارت کے اندر دھوکہ
دینے والے، کاروبار غلط کرنے والے، غلط جگہ پر غلط موقعوں پر پہنچ جانے والے، اپنی بات سے پھر جانے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، جھوٹ کو اپنا شعار بنانے والے، جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کرنے والے، تجارت میں دھوکہ دینے والے، اپنی بات سے پھر جانے والے، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگا کر لوگوں میں جھگڑے ڈال دینے والے، ماں باپ کو ستا کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہانے والے، رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دینے والے، پڑوسیوں کو ستانے والے، بچوں کی صحیح طور پر تربیت اور تعلیم نہیں دینے والے، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرنے والے، قرض لے کر ڈبا دینے والے، پیسہ لے کر واپس نہ کر کے انہیں پھر دھوکے پہ دھوکہ دینے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، شرابی، زانی، جواری، داڑھی منڈانے والے اور داڑھی منڈا کر نبی کی سنت کو گٹر میں پھینک دینے والے، اس طرح کے گناہوں میں ملوث رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، یہودیوں پہ اور مشرکین کے طریقے پر چلنے والے، اسلامی شعار کا احترام نہیں کرنے والے، اذان کے وقت گانے باجے لگا کر اپنے آپ میں مگن رہنے والے، اذان کی آواز سن کر مسجدوں سے دور رہنے والے، نہ ماہ رمضان کا ادب، نہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار، حج واجب ہونے کے بعد حج بیت اللہ کو نہیں جانے والے، یہ آخرت کے اندر تباہی کے سامان جو تیار کر رہے ہیں، انہیں موت کے وقت خطرہ ہے کہ کہیں کلمہ نصیب نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اگر کلمہ نصیب نہ ہوا اور موت ایسے ہی آئی اور اچانک دین سے باہر نکل گئے اور پھر اسلام پر نہ رہے تو اس وقت کیا ہوگا۔ اور اگر قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابات نازل کر دیے اور پھر سانپ اور بچھوؤں کا وہ شکار ہو گئے اور کفن پھاڑ کر سانپ اگر انہیں لپٹ گیا تو وہاں پر کسے بلائیں گے؟ وہ کون سا یار ہے جو یہاں پر لے کر چلتا ہے کہ چلو وہاں جا کر شراب پیئیں گے؟ اب کیا وہ قبر میں بچائے گا؟ چلو یہاں زنا کا اڈا آباد کریں گے، کیا وہ دوست آ کر وہاں پر بچائے گا؟ وہ انگریزوں کے طریقے پر چلانے والا وہ تمہارا یار کام آئے گا، تمہارا دوست کام آئے گا؟ قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ عزیز، نہ قریب، نہ دولت، نہ پیسہ، کوئی چیز نہیں۔ اللہ کا ذکر کام آئے گا، اللہ کا خوف کام آئے گا، اس کی محبت کام آئے گی، نبی کی شریعت، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، نبی کی سیرت کو اختیار کرنا، یہ قبر میں کام آئے گا۔ جس نے ان چیزوں کو اختیار کیا وہ کامیاب رہا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا وہ بہک گیا، وہ گمراہ ہو گیا، جو سنت نبوی کو چھوڑ دیا اور غلط عقائد کی طرف چلا گیا وہ پھر تباہ و برباد ہو گیا۔ عقیدہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ پر توکل۔ وہ جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، وہ جو لوگوں کے پاس جا کر اپنے علاج کے لیے جا کر وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں کہ نہیں یہاں سے ہو جائے گا کام، اور وہ مورتیوں کے پاس جا کر ٹھہرے ہیں اور وہ جاتے ہیں کہ وہاں کا پانی لیں گے اور وہ اپنے بچوں کو نہلا دیں گے، تو اس طرح جہاں مورتیوں کا پانی ہوتا ہے وہ پانی اپنے بچوں کو پلا دیتے یا اپنے بچوں کو نہلا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 1 سال تک بیماری نہیں آئے گی، یہ ہلاک ہو گئے، یہ مشرک ہیں، یہ شرک میں ڈوب گئے، یہ کفر کی طرف انہوں نے قدم بڑھا دیا، یہ الحاد ہے، اسلام سے دوری ہے، یہ غیر اسلامی اور غیر دینی کام ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر جو پڑا وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو جو اللہ سے ڈرا، جو اللہ پر یقین رکھا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے اللہ کی ذات، کسی کا نیاز مند نہیں، سب کے کام بناتا ہے، سب کی بگڑی بناتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، دل میں آنے والے خطرے سے وہ واقف ہے، ذہن میں آنے والی بات سے وہ واقف ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، کون کیا کھائے گا، کون کیا پیائے گا، کتنا حاصل کرے گا اور کب مرے گا، کس کو علم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ سمندروں میں کتنا پانی ہے، کتنے مچھلی اور جانور ہے، اتنی گہرائی ہے، کون جانتا ہے؟ اندھیری رات میں کیا ہو رہا ہے، وہ رب ہے جو جانتا ہے۔ آسمانوں پر کتنے پرندے اڑ رہے ہیں، کتنے ہوائی جہاز پھر رہے ہیں، کون منزل تک پہنچے گا، کون راستے میں دم توڑ دے گا، اللہ جانتا ہے۔ انسان کی زندگی کب تک ہے، کب تک حیات ہے اور کب ممات ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ حیات اور ممات کا علم اور پیٹ میں بچہ کا کیا حال ہوگا اور کب تک وہ جیے گا، اس کا رزق کیا ہوگا، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین جس نے کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا اور وہ سمجھتا رہا کہ کسی اور جگہ سے کام بنا لوں گا تو نہیں بنے گا، کام سب بنیں گے اللہ ہی کے پاس سے بنیں گے۔ تو اللہ کے حبیب
حبیب کا واسطہ دے کر, اس کے نبی کا وسیلہ دے کر جو مانگ لیا, اور جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور وہ گمراہی کی طرف چلا گیا, شرک کی طرف چلا گیا, جادوگروں کے پاس جا کر عملیات کا کرواتے ہوئے کہ نہیں یہاں پر یہ جادو کریں گے تو کچھ حاصل ہو جائے گا, دکان اچھی چلے گی, چلو فلاں پجاری کے پاس جاتے ہیں, فلاں پنڈت کے پاس سے, اس مشرک کے پاس سے کوئی چیز لے کر آئیں گے تو کام بنے گا. ارے تمہیں کیا ہوا, تم اللہ کے دین کو چھوڑ رہے ہو, تم اسلام سے پھر رہے ہو, دنیا کی خاطر, مال کی خاطر کیا کماؤ گے, کیا لے جاؤ گے, دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. یہاں پر کون سب کچھ لے کر گیا ہے, خالی ہاتھ آئے ہیں, خالی ہاتھ جانا ہے. الیگزینڈر دا گریٹ جس کو کہا جاتا ہے, وہ بھی جب جا رہا تھا زمین پر, جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا, کتنے ممالک کو اس نے فتح کیے, جس جگہ پر فوج جاتی جھنڈے اس کے لہراتے, ہر بادشاہ کو وہ گھٹنے ٹکا دیتا. لیکن جا رہا تھا تو اس نے کہا میرے مرنے کے بعد جب میرا جنازہ لے کر جاؤ تو میرے دونوں ہاتھ جنازے کفن کے باہر رکھ دینا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, یہ کیسی وصیت ہے, تمہارے دونوں ہاتھ کفن کے اندر کیوں نہیں رکھنا؟ کہا کہ انتقال کے بعد میرے ہاتھوں کو سیدھا ایسا نہیں رکھنا بلکہ میرے ہاتھ اس طرح سے کر دینا. اور پھر لوگ حیران تھے کہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. کفن پہنانے سے پہلے ہاتھ جب گرم ہوتا ہے, جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو اس وقت میں جسم گرم ہوتا ہے اور آنکھیں دیکھتی رہ جاتی ہے کہ روح جا رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, آنکھوں کو موند ڈالو, بند کر دو, کیونکہ جسم دیکھتا ہے روح کو آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے. تو روح کو جب روح چلی جائے گی تو جسم سے آنکھیں بند کی جائے اور اس کے بعد ہاتھوں کو سیدھا کیا جاتا ہے. میت کے ہاتھ سب سے پہلے سیدھے کر دیے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ ٹیڑھے ہو اور پھر کفن کے اندر صحیح برابر نہ بیٹھے, پیر بکھرے ہوئے نہ کہ پیر اکڑ جائیں گے. تھوڑی دیر میں خون ٹھنڈا ہو جائے گا, اکڑ جائے گا, سرد ہو جائے گا تو پھر ہلتا نہیں پیر, تو جسم اکڑ جائے گا. اس سے پہلے پیروں کو سیدھے کر دینا ہے, ہاتھ کو سیدھے کر دینا ہے. جبڑا جو انسان کا لٹک رہا ہوتا ہے, منہ جو کھلا ہوا ہے, اس کو تیزی سے باندھ کر منہ کو بند کر دیتے ہیں کہ نہ منہ کھلا رہ جائے گا, ایسا بھی نہ ہو. یہ تمام چیزیں اس کے کرتے ہیں. لیکن الیگزینڈر دا گریٹ جو تھا وہ کہنے لگا کہ میرے ہاتھ دونوں باہر رکھ دینا. یہ سکندر اعظم ہے جس کے دونوں ہاتھ کفن کے باہر تھے. اس نے کہا کہ اے لوگوں دیکھ لو, میری لاش جا رہی ہے. وہ پیغام دے رہا تھا کہ میری لاش جا رہی ہے, میں تو دنیا کو فتح کیا, اتنے ممالک پر قبضہ کیا, لیکن میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں. میں اپنی قبر میں کچھ لے کر نہیں گیا. میں اپنی قبر میں اتنا سب کچھ فتح کرنے کے بعد, اتنے ممالک کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد, اتنے بادشاہوں کو اپنے زیر کرنے کے بعد, آج بھی میں خالی ہاتھ ہوں. تو خالی ہاتھ آیا انسان اور خالی ہاتھ جانا ہے. کیا لے کر جائے گا؟ نمازوں کا توشہ لے کر جائے گا, ذکر و اذکار لے کر جائے گا, اللہ کی یاد لے کر جائے گا, اللہ کا خوف لے کر جائے گا, اللہ کی محبت لے کر جائے گا. رسول کے طریقے پر جو چلا تھا, وہ سنتوں پر جو عمل کیا تھا, وہ کام آ جائیں گی. ہاں میں تیل لگاتا تھا تو نبی کے طریقے کے مطابق لگاتا تھا. میں سرما لگاتا تو نبی کے طریقے کے مطابق 3 مرتبہ سیدھی آنکھ میں, 2 مرتبہ بائیں آنکھ میں لگا لیا کرتا کہ میرے رسول اس طرح سے لگاتے ہیں تو میں اس سنت پر عمل کروں گا. میں مسواک کیا کرتا تھا, میں داڑھی کی سنت رکھتا تھا, میں ٹوپی پہن کر رہتا تھا, میں ننگے سر نہیں پھرا کرتا تھا, میں نبی کے طریقے پر چلتا تھا, میں اسلامی لباس پہننے کی کوشش کرتا تھا, میں جوتا اور چپل بھی پہنتا تو پہلے سیدھا قدم میں پہنتا کہ میرے رسول نے جب بھی اپنا قدم رکھا ہے کھڑا ہوئے مبارک میں تو نالین میں پہلے سیدھا قدم رکھا اور نالین میں بعد میں لیفٹ پیر رکھا ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالین شریف کو اتارتے تو پہلے لیفٹ کا اتارتے, بعد میں رائٹ کا اتارتے. میں اس سنت پر عمل کروں گا. میں جب لباس پہنوں گا تو پہلے سیدھے آستین کے اندر ہاتھ ڈالوں گا, بعد میں لیفٹ ہینڈ کے آستین میں ہاتھ ڈالوں گا. میں نبی کے طریقے پر چلوں گا, میرا عمل نبی کے طریقے پر ہو. میں بیٹھ کر کھاؤں گا تو عیسائیوں کی طرح نہیں کھاؤں گا, میں غیروں کے مشرکین کے طریقے پر نہیں کھاؤں گا, بلکہ میں سنت کے مطابق دسترخوان لال بچھا کر کھاؤں گا. یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے. میں سب مل کر کھانے کا جو طرز ہے اس پر میں جب شروع کروں گا بسم اللہ کہہ کر کھانا کھانا شروع کروں گا. ایسا نہیں کہ بالکل باتیں کرتا ہوا نہیں, نہ میں غیروں کا طریقہ نہیں. میں لباس پہنوں, میں کھانا کھاؤں, میں گھر سے باہر نکلوں, میں سو جاؤں, میں اٹھوں, ہر وقت میری زبان پر اللہ کی یاد ہو, اللہ کا ذکر ہو. یہی کام آنے والا ہے. اس دنیا سے کون کیا لے کر گیا ہے؟ کوئی چیز لے کر نہیں گئے ہیں. جتنا کمایا سب چھوڑ دیے. بچوں کو اگر اچھی تعلیم دی, اولاد کو اگر صحیح تربیت دی تو وہ اولاد نیکوکار رہی تو پھر وہ اپنے پیسے کا آپ کا صحیح استعمال کرے گی. اور خدا نہ خواستہ اولاد کو اچھی تعلیم نہ دی
औलाद को अच्छी तरबियत ना दी, उन्हें बदअखलाक बनाकर छोड़ दिया, सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा दिया और समझा कि बहुत कुछ हो गया। वो जो कंबाइंड तरीके से पढ़ाई हो रही है, वो जो को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, बेहयाई के मनाजिल तय कर चुके हैं, आप उन्हें दौलत उनके लिए कमा रहे हैं। आप अपने घर की रोटी रोजी के नाम पर अपने औलाद के लिए पैसा जमा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमा करो। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। माल की दौलत की तमन्ना ने तुम्हें ऐसा किया कि तुम कब्रों का मुंह देखे, तुम अंधेरी कब्रों में जा पड़े। अब तुम्हें बता दिया जाएगा, अनकरीब तुम जान जाओगे जिस चीज की मोहब्बत करते हो और जिस चीज से तुम प्यार करते हो, वो चीज मोहब्बत जिसे तुम्हें थी वो पैसा था, वो दौलत थी। और मुअज्जिन पुकार रहा था, पुकार पुकार कर मस्जिद से कह रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुसलसल सदाएं दे रहा है मुअज्जिन, आओ अल्लाह बड़ा है, आओ अल्लाह बड़ा है, आओ मस्जिद की तरफ, आओ फलाह के लिए, आओ सलाह के लिए, आओ नमाज के लिए, आओ अल्लाह के जिक्र के लिए, आओ अल्लाह की इबादत के लिए। लेकिन हम अल्लाह की इबादत से गाफिल, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह बड़ा है, मैं इस बात मानता हूं, जबान से मानूंगा, लेकिन मेरे लिए मेरा कारोबार बड़ा है, मेरे लिए मेरी दुकान बड़ी है, मेरे लिए मेरा कॉलेज बड़ा है, मेरे लिए मेरा रोजगार बड़ा है, मेरे लिए मेरी जॉब बड़ी है, मेरे लिए मेरी ड्यूटी बड़ी है, मेरे लिए शादी खाने में जाना जरूरी है, मेरे लिए होटल के अंदर बैठकर मंतख लगाना जरूरी है, मैं पान के डब्बे पर ठहरा रहूंगा, सिगरेट का धुआं उड़ाऊंगा, लेकिन मैं अल्लाह के घर में नहीं आऊंगा। मैं नापाक हूं, मैं नजीस हूं, मेरी हालत नहीं है, मैं मस्जिद में नहीं आ सकता, जुमा पढ़ लूंगा लेकिन दूसरे दिन नहीं आ सकता। अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, नापाकी की हालत में पड़े रहते हो। अरे अल्लाह से डरे कि अगर ऐसी हालत में मौत आ गई तो क्या होगा। आदमी जब जो हालत में रहता है वो हालत बहुत अहम तरीन होती है। एक हदीस पाक में तो यहां तक बयान किया गया कि जो बंदा बावजू रहता है, हमेशा वजू से रहता है और वजू की हालत में अगर उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे शहीद का सवाब अता फरमाता है। हर वक्त बावजू रहने वाला वो तो बाकमाल हो गया। शहीद का मर्तबा और मकाम इतना आला है, इतना आला है, जैसे आलिम जब कोई चीज लिखता है तो उसके इंक को जो अल्लाह ताला तोलेगा, वजन करेगा, शहीद के खून को वैसा तोलेगा। शहीद का खून ऐसा होता है, शहीद का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है कि वो मर कर भी ना मरा, उसका गुमान भी ना करना है कि वो मरा हुआ है, मुर्दा है। अरे शहुदा को तो अल्लाह ताला रिस्क देता है, वो अपनी कब्रों में जिंदा है। जिस तरह से बच्चा पैदा होने से पहले माँ कोख में अल्लाह ताला रिस्क देता है तो मुंह से नहीं खाता है, वो बच्चा अल्लाह ताला माँ की नाव से, बम्बे से बच्चे की नाव के अंदर रिस्क मुंतकिल करता है। तो वो जैसे अल्लाह ने इंतजाम रखा है, दुनिया में आने से पहले उसके रिस्क का इंतजाम किया है, ऐसे ही शहीद की कब्र में अल्लाह ताला उसके रिस्क का इंतजाम कर रहा है। वो कैसे इंतजाम करेगा वो जाने, हमारी अकल उस पर नहीं समझ सकती है, हम नहीं गौर कर सकते हैं, हमारी अकलें छोटी है। और अल्लाह तबारक व तआला का कारखाना और उसकी कारीगरी, उसकी जो अंदाज है वो बहुत भारी है। हम उस चीज को नहीं पहचान सकते कि कैसे रिस्क देता है। बस जब कहा गया है कुरान मजीद में कि अल्लाह तबारक व तआला रिस्क देता है, शुहदा जिंदा है तो जिंदा है, तो हमारी जो जिंदगी है वो अंबिया के तर्ज पर होना चाहिए, हमारी जिंदगी मुरसलीन के तर्ज पर होना है, हमें सहाबा के रास्ते पर चलना है, हमें अहले बैत की मोहब्बत अपने सीनों में रख कर चलना है। नबी का तरीका, रसूल का तरीका, ये तरीका, इससे हटकर कोई तरीका नहीं। एक किताब है जिस पर अमल करना है वो है कुरान मजीद। तौरात पर ईमान लाए हम, ज़बूर पर ईमान लाए हम इंजील पर भी ईमान लाए हैं, हम कुरान मजीद पर भी ईमान लाए हैं। अल्लाह के तमाम सहीफों पर हमारा ईमान है, अकीदा है, लेकिन अमल के लिए तौरात नहीं, ज़बूर नहीं, इंजील नहीं। अब अमल अगर करेंगे वो आखिरी नबी की आखिरी किताब कुरान मजीद है, उस किताब के ताबेदार है हम, उस किताब के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले हैं। और नबी ने जो तरीका इख्तियार किया है वही तरीका, उनका बैठना का अंदाज, उनके चलने का अंदाज, उनका सोने का तरीका, उनका निकाह का तरीका, इन आमलाल को समझना, उन चीजों को इख्तियार करना है। आप क्या हो गया है कि आप क्या समझ रहे हैं? मुशरिक चाहते हैं कि हमें नुकसान पहुंचाए, वो चाहते हैं कि माली हालतें मुसलमानों की खराब कर दे और उसके अंदर मुसलमान खुद भी साझेदार बन जा रहा है। शादी का मौका आता है, ब्याह का मौका आता है, खुशी का मौका आता है, तो खुशी के मौके पर तो नमाजों में इजाफा होना चाहिए। आप रोजाना नमाज पढ़ते हैं लेकिन जुमा के दिन 14 रकात हो गई है जोहर के वक्त में। आज जो नमाज का है रोजाना 12 रकात, जोहर की 12 रकात, 4 सुन्नत 4 फर्ज।
2 सुन्नत 2 नफिल, हर रोज 12 रकात है। लेकिन जुमे का दिन आ गया, 4 सुन्नत पहले पढ़ेंगे, फिर 2 रकात फर्ज जुमे की पढ़ेंगे, फिर 4 सुन्नत पढ़ेंगे, फिर 2 सुन्नत पढ़ेंगे, फिर 2 नफिल पढ़ेंगे। एक ईद का दिन है, जुमा ईदुल मोमिनीन है, जुमा मिस्कीनों का हज है, जुमा मुबारक दिन है, जुमा अहले इस्लाम के लिए ईद है, जुमा अल्लाह ताला के दिनों में से पसंदीदा दिन है, जुमा तमाम दिनों का सरदार है। तो इस दिन अल्लाह ताला ने इबादत को ज्यादा रखा। रोजाना जो नमाज पढ़ते हैं तो वो नमाज की छोटी सी मस्जिद में हो जाती है, लेकिन जुमा छोटी मस्जिदों में नहीं, जामा मस्जिद में आओ, बड़ी मस्जिद में आओ, शहर की बड़ी मस्जिद में ज्यादा मुसलमान इकट्ठा होना और एहतराम के साथ, इज्तिमाइयत के साथ उसको पूरा करना। तो मालूम हुआ ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो इबादत में इजाफा हुआ है। रमजान की ईद आ गई है, ईद के दिन रोजाना 5 नमाज, हर रोज 5 नमाज, फजर, जुहर, असर, मगरिब, इशा, 5 5 5 5 5। लेकिन ईद का दिन आ गया है तो 6 नमाजें हो गई, 1 नमाज का इजाफा हो गया है। बकरीद का दिन आ गया, फिर 6 नमाजें कर दी अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सिखाया है, ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो तुम अपनी इबादत को बढ़ा लो, तुम अपने जिक्र को बढ़ा लो, तुम अपने रब की याद को बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि खुशी का मौका है या गम का मौका है तो उसमें अल्लाह को भूल जाओ और नाच गाने में लग जाओ, रंग रलियों में लग जाओ, तुम मुशरिकीन के तरीके पर चलोगे, तुम नए साल की खुशी मनाते हुए शराब खानों की तरफ बढ़ोगे, तुम मुसलमान होकर इस्लाम से फिरने वाले काम करोगे। याद रखो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जब शराब पीता है तो उसका ईमान उसका बाकी नहीं रहता है, जानी जब जिना करता है ईमान उससे जुदा हो जाता है। और एक हदीस पाक में है, शराबी जब शराब पीता है, जानी जब जिना करता है तो ईमान और दीन उससे ऐसे निकल जाता है जैसे खमीस निकाल देते हैं आदमी, ऐसा दीन उससे निकल जाता है। एक रिवायत में है कि जिस तरह से परिंदा सफेद उड़ जाता है, सीने से ईमान भी ऐसे निकल कर चला जाता है। तो जिना एक बदतरीन चीज है। जरूरी नहीं है कि आदमी जिना का मतलब पूरा जाकर वैसे ही जिना कर रहा है, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हाथ का जिना पकड़ना है, आंख का जिना देखना है, जबान का जिना बात करना है, कानों का जिना सुनना है, और जिस्म का जिना पूरा हलाकत वाला मामला है। तो इन चीजों की तरफ कौन ले जा रहा है? ये कैसे दोस्त है? ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है जो हमें साथ ले जाकर गलत काम कराते हैं। इन लोगों से बचाओ, इन लोगों की सोहबतों को छोड़ दो। ऐसे लोग अगर आपके मुशरिक अगर आपके दोस्त है, मुशरिकीन के साथ आपका उठना बैठना है तो वो आपको अपनी जगह पर ले जाएंगे। और याद रखिए, शैतान कभी भी इस बात पर आपसे राजी नहीं होगा कि आप शराब पीकर छोड़ देगा, वो आपको जिना कराकर छोड़ देगा, आप गालियां देने के बाद आपको छोड़ देगा। कभी वो राजी नहीं होगा जब तक कि आपसे कुफ्र ना करा ले, वो खामोश नहीं रहेगा। सबसे बड़ा जो टारगेट है हमारे दुश्मन का, वो हमारा खुला दुश्मन है। और कितनी ताज्जुब की बात है, हम उसको देख नहीं सकते, वो हमें देखता है। यह सबसे बड़ी खौफनाक बात है। हमारे साथ नफ्स है। शैतान जब गारत हुआ, जब अल्लाह की बात को इनकार कर दिया, अल्लाह ताला के हुक्म को ना माना, और गुरूर में मैपन, हसद के उन्हें खिलाफत आदम को क्यों मिली? एक हसद की बीमारी, एक तकब्बुर के मैं जिक्र ज्यादा करता हूं, मैं इबादत ज्यादा करता हूं, वो हसद और तकब्बुर में मारा हुआ, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के हुक्म को टाल बैठा। तो वो नफ्स था उसका। किसने भटकाया शैतान को? उसके नफ्स से भटकाया। वही नफ्स हमारे साथ है। और एक बड़ी मुसीबत, खुद शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम उसको नहीं देखते। हम नमाज में होते, वो दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हम पर नजर रखता है कि इसको बहकाओ, इसको वसवसे डालो, इसका दिल दिमाग उन बातों की तरफ ले जाओ जो याद नहीं आती है। कारोबार याद आएगा, दुकान का हिसाब याद आएगा, कारखाना याद आएगा, हर चीज तमाम चीजें जहन में लेकर आएगा ताकि उसकी नमाज में खलल हो जाए। तो इन चीजों से अपने आप को बचाना है। तो इसका हिसाब ऐसा है, ये शैतान एक कुत्ते की तरह है, एक कुत्ते की तरह है। आप कुत्ते को हका लो, चला जाएगा, इशारा दो, चला जाएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं कहेंगे तो वो आपके अतराफ में और करीब आते रहेगा। आप उसको हकालते रहेंगे, लाहौल पढ़ते रहेंगे तो दूर होता जाएगा। लेकिन वही कुत्ता शैतान, अगर आपके पास कुत्ते के साथ में आपके हाथ में रोटी है, आपके हाथ में रोटी है, आपके हाथ में गोश्त है, तो वो अब कुत्ते को आप हका लो, जल्दी से नहीं जाएगा। वो चाहेगा कि इसके ऊपर झपटूं, इस पर छीन लो, इसके ऊपर मुंह मारूं। अब वो और ज्यादा कोशिश करेगा कि इसको छीन कर ही ले जाना है। तो इस वक्त क्या मतलब हुआ कि जब इंसान के सीने में बुग़्ज़ होता है, अदावत होती है, दुश्मनी होती है, दिल काला गंदा मैला होता है, उसके अंदर तकब्बुर होती है, खुद पसंदी होती है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। ये जो खुद पसंदी है, ये जो अनानियत है, जो गीबत
لت ہے, جو الگ الگ قسم کے گناہ ہیں, شراب کی لت ہے, زنا کی لت ہے, ماں باپ کو آواز میں اونچی بات کرنے کی بدترین بیماری پڑی ہوئی ہے, یہ سینے کے اندر جو غلاظتیں بھری ہوئی ہے, اب شیطان جیسے روٹی اور گوشت کو دیکھ کر اب نہیں ہٹتا ہے, ایسے ہی انسان سے نہیں ہٹتا ہے. یہ تو میرا ہے, اس کے پاس تو ساری چیزیں ہیں, اس کے سینے میں تو ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں, عداوتیں ہیں, دشمنیاں ہیں, ظلم ہے, تکبر ہے, بیماریاں بھری ہوئی ہے, تو یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے, یہی میرا بندہ ہے. وہ آتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے, کان پکڑ کر وہ کام کراتا ہے کہ آدمی بعد میں شرم سے پانی پانی ہو جائے, وہ تمام کام شیطان کروا دیتا ہے. اور شیطان خالی اس پر مطمئن نہیں ہو جاتا کہ آدمی بے نمازی ہو جائے اور مسجدوں کو چھوڑ دے, مؤذن کتنا پکار لے, ہو جائے گی اس کے بعد کی نماز کو جائیں گے. ارے کہاں معلوم کب آپ کی نماز آپ آ کر پڑھیں گے, آپ کی نماز پڑھنے کے لیے امام صاحب آ جائیں گے آگے, آپ کا جنازہ لا کر رکھا رہے گا, ادھر کو رکھو, ہاں رکھو, اب اعلان کر دو نماز جنازہ ہوگی بعد نماز سنت اور نوافل کے. اس طرح سے اعلان ہوگا, ہمارا جنازہ پڑا رہے گا اور پھر مؤذن صاحب امام صاحب سب آ کر ٹھہر جائیں گے اور پھر ہماری نماز جنازہ پڑھ دیں گے, اس کے بعد پھر فاتحہ دیں گے, دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. اب بڑی فکر رہتی ہے کہ دعا ہوئی, اچھی دعا ہوئی. ارے وہ دعا ہے ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر مغفرت کی دعا کرو, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, تو دعائے مغفرت کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر دوسرا دن ہوتا ہے یا تیسرا دن ہوتا ہے, بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کا دن رکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تیسرا دن ہے میت کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہے. اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے, لیکن یہ ثواب کم ہوتا ہے. یہ ثواب وہ نہیں ہے جو زندگی میں آدمی کرتا ہے. زندگی میں جب نماز پڑھ رہا ہے, زندگی میں جو قرآن پڑھ رہا ہے, زندگی میں جو قرآن پر عمل کر رہا ہے, اس کا ثواب انبار ہے, اس کا بے پناہ ثواب ہے. ان تمام ثوابوں کو چھوڑ کر فل کاروبار, پیسہ گن رہے ہیں, آنکھ مٹھیاں بند کرے ہوئے بھاگے جا رہے ہیں کہ زیادہ دولت کماؤ, مال کے لالچ میں دوڑے جا رہے ہیں. اور جب پھر موت آ گئی اور جب قبر میں پہنچ گئے, اس کے بعد گھر والوں کو بڑی فکر ہوئی کہ ان کے لیے کچھ کر دیں, تو ایصال ثواب کے لیے ایک قرآن مجید لا کر رکھ دیں گے. کون پڑھ رہا ہے قرآن مجید؟ دیکھیے یہاں پر کتنے قرآن مجید کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں, دھول پڑی ہوئی ہے ڈبوں کے اوپر, کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, پیپر پورے کالے ہو گئے, کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے. یہ ایک مسجد کا حال نہیں ہے, پورے شہر کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لیے, ہر جگہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں, جگ میں رکھے ہوئے, اور وہاں پر انبار لگا ہوا ہے. لا کر رکھیں گے تو رکھنے کو جگہ چاہیے, اتنے پیپرز رکھے ہوئے, قرآن کے کٹے لا کر 30 کا سیٹ لا کر رکھ لیں. کون پڑھنے والا ہے؟ کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. آپ اپنی تیاری آپ خود کر لیجئے, آپ اپنی آخرت کی تیاری کر لیجئے. دوسروں کے بھروسے پر کہ میری ماں کوئی لا کر میرے نام سے قرآن رکھ دے گا اور میں آگے کامیاب ہو جاؤں گا قبر میں, ان چیزوں کو بھلائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایصال ثواب نہ کرے, معاذ اللہ, کوئی یہ اس کا مطلب یہ نہ نکالے, بلکہ ایصال ثواب حق ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, میں کچھ ان کے لیے کرنا چاہتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی. تو انہوں نے پھر ایک بہت بڑا کنواں کھودا, اور وہ کنواں کھودنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے کہ اس وقت پانی کی بڑی قلت تھی, مدینے میں میٹھے پانی کی قلت تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ایصال ثواب کرو. تو پھر انہوں نے کنواں کھودنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ کنواں کھد گیا ہے یا رسول اللہ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود کنویں کے پاس آئے, آنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ سعد کی ماں کے لیے, یہ سعد کی ماں کے لیے, یہ سعد کی ماں کے لیے. ابو داؤد اور طبرانی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جو اللہ کی انتقال کر جانے کے بعد ان کے نام سے اگر کوئی خرچ کر دیتا ہے تو اس کا ثواب وہاں پر پہنچتا ہے, ایسی حدیثیں ہیں. تو یہ ایصال ثواب حق ہے. اگر کسی کا انتقال ہو گیا, اس کے نام سے مدرسے میں کھانا کھلا دیں, غریبوں میں کھانا کھلا دیں, اناج دے دیں, تو اس کا ثواب پہنچتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ غور کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لائے تو آنے کے بعد بابرکت ذات ہے رسول پاک کی, بابرکت ذات ہے رسول پاک کی, اور اس کے بعد وہاں کنویں کے پاس ہے اور پھر فرمایا یہ سعد کی ماں کے لیے. تو وہ ایصال ثواب ہے, وہی ایصال ثواب ہے. آپ کسی مرحوم کے نام سے کر دیتے ہیں کچھ بھی, کچھ کھجور تقسیم کرتے ہیں, چوہارے تقسیم کرتے ہیں, روٹی تقسیم کر دیتے ہیں, کوئی بھی چیز تقسیم کرتے ہیں, اور ساتھ میں کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ واسطہ, اے اللہ اس کو قبول فرما مرحوم فلاں بن فلاں کے ایصال ثواب کے لیے, تو ایصال ثواب ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد سے مؤذن صاحب کو بلائیں, ان کی زبان سے نکلے گا تو ہوگا. آپ کے دل میں جو
ارادہ ہے، ارادہ کافی ہے، ارادہ نیت ہے، نیت پختہ ہو تو کام ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ چیز ہے۔ آج بھی جیسے فاتحہ دیتے ہیں، 11ویں شریف ہوتی ہے، میلاد النبی ہوتی ہے، تو موقع پر دیغ پکاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کھڑے کر کہتا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو نذر کر رہے ہیں، الہ العالمین تو اسے قبول فرما۔ اس کا ثواب غوث اعظم کے لیے، اس کا ثواب غریب نواز کے لیے۔ تو اسی طرح سے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس خود تشریف لائے، بعض لوگ کہتے ہیں ارے وہاں پر کھانا رکھا ہے، وہاں پر ہی جانے کی کیا ضرورت، وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے فرما سکتے، لیکن اس کے باوجود کنویں کے پاس آئے ہیں، کنویں کے پاس آئے ہیں اور کنویں کے پاس کھڑے رہ کر ایصال ثواب کیا ہے۔ تو ایسے ہی کھانا رکھا ہے، اس کے پاس جا کر ایصال ثواب کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا عمل ہے، ایصال ثواب حق ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کا ثواب وہ ثواب نہیں ہے جو آدمی زندگی میں کرتا ہے۔ زندگی میں باعمل بنیے، اپنے چہروں پر داڑھی کا نور سجائیے، شریعت کے عامل بنیے، اسلامی لباس اور نماز کی پابندی، ذکر و اذکار یہی کام آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے، ہر گناہ سے بچ کر نئے سال کو گندگی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ سننے سے، دیکھنے سے، شروع کرنے سے محفوظ رکھیں۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔